لیکن سنیو تمہیں کیا ہو گیا؟ رشتہ نہیں آ رہا ہے بیٹی کو، امیر القادری تعویذ دے، نقیب صاحب وظیفہ بتاؤ، بلکہ وظیفہ بھی نہیں پوچھتے، کوئی وظیفہ بتا دے تو بولے ابھی چلو دوسرے حضرت کے پاس تعویذ ہی لو۔ ہر کام تعویذ سے نہیں بنتے، مری معذرت کے ساتھ ناراض نہیں ہونا، تعویذ کی جگہ کام کرتا ہے، ہر جگہ تعویذ کام نہیں کرتا۔ اللہ ناراض ہوا ہے، رحمت روٹ گئی ہے، تعویذ کیا کام کرے گا؟ تعویذ جہاں کرتا ہے وہاں کرے گا، میں تعویذ کا منکر نہیں ہوں۔ جب کوئی مصیبت آئے تو اچھی طرح وضو کرو، جب سب سو جائیں، پوری مخلوق سو جائے، دو وضو کرو اور 2 رکعت نماز پڑھو، دونوں میں قل اللہ پڑھو، اور اپنے گناہوں سے معافی مانگو۔ کیسے مانگو؟ یقین سے، جیسے ایک بچہ اپنی ماں سے پورے یقین سے مانگتا ہے، اس سے زیادہ یقین سے مجھے معاف کر، اور وہ معاف کرتا ہے، کرے گا کہ نہیں شک نہیں، یقین کرے گا معاف۔ اس کے محبوب کا وسیلہ دیا ہے، مجھے نہیں دیکھے گا، نام محبوب کے صدقے بخش۔ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑی بھی بنا دیتا ہے، سب نام محمد۔ معافی مانگو، توبہ کرو، استغفار کرو، اور پھر اپنے اللہ سے کہو میری بگڑی بنا دے۔ کوئی عربی میں بولنے کی، اگر عربی آتی تو بہت اچھی بات ہے، لیکن ہمیں عربی تو آتی نہیں، اپنی مادری زبان میں بولو، اپنے اللہ تنہائی میں بولو، دے مجھے تیرے محبوب کا صدقہ۔ جیسے آپ باتیں کرتے ہو اپنے دوستوں سے، ایسے اپنے اللہ سے کہو، مناجات کرو یقین کے ساتھ، کوئی سن رہا ہے، کوئی سن رہا ہے، کوئی سن رہا ہے، جواب دے رہا ہے، میں سن نہیں پا رہا ہوں۔ فریاد اللہ کے یہاں دعا کی قبولیت کے لیے، جملہ یاد رکھنا، اپنی ذمہ داری پہ کرو، اللہ کے یہاں دعا کی قبولیت کے لیے نیک ہونا ضروری نہیں ہے، اللہ کے یہاں دعا کی قبولیت کے لیے یقین ہونا ضروری ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کبھی رب ہے۔ رشتہ جوڑو، کہاں بھٹکتے ہو، کدھر بھٹکتے ہو، آؤ ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف۔ بات اینڈ کرتے، آخری بات چلو رکھ دیتا ہوں، بات ختم۔ کتنا پیار کرتا ہے، معافی، آج ہم سب سدھر جائیں، اللہ والے کے آستانے پہ توبہ کر کے جائیں۔ آج سے پہلے جو ہوا سو ہوا، اب نمازی بنیں گے، کسی عورت پر غلط نظر نہیں ڈالیں، کسی لڑکی کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں یا تو فوراً شادی کر لیں گے، شادی نہیں ہو سکتی تو ختم کر لیں گے۔ کیوں؟ لڑکیوں کے ساتھ ناجائز تعلق رکھنا ہمارے مذہب نے نہیں دی، اجازت نہیں دی۔ اور ایک بات لڑکیوں کی آئیے تو عرض کروں، ہنسنے کی بات نہیں، میں کوئی غزل نہیں پڑھ رہا ہوں، نہ میں کوئی مقرر ہوں، یہ میرے دل کا درد ہے، میرے دل کی آواز ہے۔ اور اگر کسی کے دل کے درد پر اہل رسول پورا ہنس سکتے ہیں تو ہنسے، مجھے کوئی پرابلم بھی نہیں ہے، کوئی بات نہیں مجھے۔ لیکن یاد رکھنا، آپ نے کسی مقرر کو نہیں، میں کوئی مقرر نہیں، میرے بزرگوں نے مجھے کہا تو کوئی مقرر نہیں، تو نے تو صرف آؤ بکا کرنا ہے، دل کی فریاد رکھنا ہے اپنی قوم کے سامنے۔ اور مقرروں کے پاس علم ہوتا ہے، عمل ہوتا ہے، تقویٰ ہوتا ہے، میرے پاس کچھ نہیں، تجربہ ہوتا ہے، بولنے کا سلیقہ ہوتا ہے، میرے پاس کچھ نہیں۔ بارگاہ غوثیت کا فقیر بے نوا ہوں، دل کا درد لے کر آیا ہوں، محسوس کر سکتے ہو تو رسول پور والوں محسوس کرو۔ توجہ کرو، غور کی، ایک لڑکی کی سے لوگ دوستی کرتے، ناجائز تعلق، پھر اس سے زنا بھی کر لیتے، اس کو ہرے ہرے باغ دکھاتے، پھر اس کو چھوڑ دیتے، پھر وہ بدنام ہوتی ہے، اس سے کوئی شادی نہیں کرتی، پھر وہ تڑپتی ہے۔ اور یاد رکھنا، زبان سے کی گئی بد دعا اتنا نقصان نہیں پہنچاتی جتنا کسی کے دل کی تڑپ برباد کرتا۔ اللہ اکبر۔ آج 70% لڑکے لڑکیوں کو جھانسا دیتے، زنا کرتے، اس کا سب کچھ لوٹ لیتے ہیں، چھوڑ دیتے، پھر کسی اور طرف۔ کچھ لوگ 3 بچے پیدا ہونے کے بعد سالن میں نمک زیادہ ہونے پہ طلاق دے دیتے۔ کیا دیا؟ مہر دے دیا، واپس عدت دے دیا، جہیز دے دیا، سب کچھ دیا، اس کا شباب بھی دے سکے گا، اس کا کمارا پن بھی دے سکے گا، اس کی جوانی بھی دے سکے گا۔ سن لو رسول پور قریب قرب و جوار سے آنے والوں، سن لو، اللہ کافروں کو تو مہلت دیتا ہے، اللہ ظالموں کو مہلت نہیں دیتا۔ طلاق دینے والا ظالم ہے۔ اور حدیث پاک سنو، غور سے سنو، حدیث پاک سنو، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کسی نے چڑیا کی زندگی سے کھیلا ہوگا۔ چڑیا کیا ہوتی ہے؟ چھٹاک بڑھ کی چڑیا، چڑیا کی کوئی حیثیت ہوتی؟ بازار میں 100-150 روپے میں چڑیا مل جاتی ہے۔ بہنیں اور بچیاں بیٹھی ہیں، میں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں، ہمارا مذہب بڑا مقدس ہے بیٹیوں،
موبائل کے لالچ میں، بائک پہ گھومنے کی لالچ میں، پارک میں گھومنے کی لالچ میں، گفٹ اور تحفے کے لالچ میں اپنی آبرو ضائع مت کرنا میری قوم کی بیٹیوں، تمہاری آبرو بہت قیمتی۔ ایمان کے بعد سب سے قیمتی سرمایہ ایک عورت کے لیے اس کی آبرو ہے۔ ہمارے یہاں بیٹی جنت سے کم نہیں ہے، ہمارے یہاں عورت کا ہر روپ جنت ہے، بے شک ہمارے یہاں عورت کا ہر روپ جنت ہے۔ اگر وہ بیٹی کی شکل میں پیدا ہو تو ماں باپ کے لیے جنت ہے، جوان ہو جائے اور شوہر کے نکاح میں آ جائے نیک عورت شوہر کے لیے جنت ہے، اور اگر وہ ماں بن جائے تو رسول اللہ کا فرمان الجنت تحت اقدام امہاتکم، جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ ہمارے یہاں عورت کا ہر روپ جنت ہے۔ میری قوم کی بیٹیوں، فلم اور سیریل دیکھ کر اب تو تم مسلمان تو مسلمان، منکرین اسلام کا بھی ہاتھ پکڑ رہی ہو فیشن کی وجہ سے۔ انا للہ و انا الیہ۔ میں جانتا ہوں سب ایسی نہیں ہے، وہ چند ہے جو دین نہیں جانتے، جنہیں مذہب نہیں پتا، جنہیں مسلک نہیں پتا۔ ہاں لوگ کہتے ہیں بیٹیاں مرتد ہو رہی، مجھے یقین نہیں آتا، چند ہو رہی ہوگی، 2 4 6 لاکھوں میں نہیں ہو رہی، یہ بھی پروپیگنڈا ہے، نفسیاتی طور پہ ہمیں متاثر کرنے کی سازش ہے۔ ارے جن کے کہنے پر، میڈیا والوں کے کہنے پر حمید کے چاند کا یقین نہیں کرتے، جن کے کہنے پر حمید کے چاند کے آنے کا یقین نہیں کرتے، ان کے کہنے پہ بیٹیوں کے جانے کا یقین کیسے کرنا؟ بہت اچھی بات ہے حضرت، واہ 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 واہ۔ تو میڈیا کو سن کر کے ہم کیا بکنے لگے بہت جلسوں اچھی میں؟ بات ہے۔ کوئی بیٹی ہماری مرتد نہیں ہو رہی، ہاں 4 6 کہیں ہوئی ہوگی تو ہوئی ہوگی، لیکن مرتد وہ بھی وہ ہوئی ہے جن کو دین نہیں پتا تھا، ورنہ جو فاطمہ الزہرا کی کنیز ہے آج بھی وہ بھوکی رہ کر بھی اپنا ایمان بچاتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، عرس مقدس سید امین القادری صاحب قبلہ، نعرہ حیدری۔ بلکہ ہمیں تو فخر ہے، اور ہم فخر کے ساتھ کہتے ہیں دنیا میں کسی کی ماں اتنی پارسا نہیں ہے جتنی مسلمانوں کی بیٹیاں پارسا ہیں۔ الحمدللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رکھ دو بیٹا ایسے مت، بیٹھے رہو، سن لو۔ ایک اور نذرانہ دینا چاہتے ہو؟ ایک طریقہ بتاتا ہوں، نذرانہ منع نہیں کر رہا ہوں، دینے کا طریقہ بتا رہا ہوں، عمل کرو گی؟ اگر بات اچھی لگے، نذرانہ دینے کو دل چاہے، ایک جیب سے نکالنا اور دوسری جیب میں ڈال لینا، اور فجر کی نماز میں اپنی محلے کی مسجد میں جا کے نماز باجماعت ادا کرنا، اور امام صاحب سے کہنا جلسے میں گیا تھا، یہ سید کی طرف سے اور میری طرف سے آپ کو نذرانہ ہے۔ ارے واہ 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 واہ، یہاں لا کے مت دو، واہ واہ واہ۔ نذرانہ لینے سے انکار نہیں کر رہا ہوں، دو، لیکن اس طرح میرے امام کے پاس پہنچے گا مجھے زیادہ خوشی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ ہمیں دینے والے تو الحمدللہ بہت ہیں، اپنی مسجد کے اماموں کو کون دیتا ہے؟ بڑی معذرت، بہت اچھی بات ہے، اس لیے اپنے اماموں کا خیال کرو۔ بات میں ختم کر رہا تھا، توجہ بہت اچھے سے سنیں، میں تو کب کا ختم کر دیتا سردی کے موسم کی وجہ سے، لیکن آپ لوگ اتنے اچھے سے سن رہے ہیں کہ ایک بات کہنے کو میرا دل چاہ رہا ہے، کہہ سکتا ہوں؟ بات کیا چل رہی تھی؟ چڑیا کی بات۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی نے چڑیا کی زندگی سے کھیلا ہوگا اور کھیلتے کھیلتے وہ چڑیا مر گئی ہوگی تو قیامت کے دن وہ چڑیا اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرے گی، اے اللہ اس نے مجھے میری زندگی سے کھیل کے مجھے مار ڈالا تھا۔ تو آقا علیہ السلام فرماتے اس دن چڑیا کی فریاد بجلی کی کڑک کی طرح ہوگی۔ کیسی؟ بجلی کی کڑک کی طرح ہوگی، بجلی کی کڑک کی طرح ہوگی چڑیا کی فریاد۔ اور جس نے چڑیا کی زندگی سے کھیلا ہوگا، جس نے چڑیا کی زندگی سے کھیلا ہوگا اور اس کو مار ڈالا ہوگا، اس چڑیا کی زندگی سے کھیلنے کی وجہ سے اگر وہ پہاڑوں جیسے اعمال لے کر کے آیا ہے تو وہ پہاڑوں جیسے اعمال بھی اس کے اللہ ضائع کر دے گا، اور ایک چڑیا کی فریاد کی بنیاد پر اس کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈالے گا۔ اللہ اللہ۔ مجھے بتاؤ میری قوم کے جوانوں، جو چڑیا کی زندگی سے کھیلے وہ جہنم میں جائے گا، جو عورتوں کی زندگی کو کھلونا بنا رہا ہے۔ آئے بتاؤ، یہ دنیا سب کچھ نہیں ہے، ہم عیاشی کرنے نہیں آئے۔ بس بات اب اینڈ کی طرف جا رہی تھی، جو کہنا چاہ رہا تھا وہ کہہ لوں، اور بات اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ ہر چیز کا اینڈ توبہ ہے، اور اللہ کا وعدہ ہے جو توبہ کر لیتا ہے وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ سرکار نظام الدین اولیاء محبوب الہی فرمایا کرتے تھے کہ متقی لوگ اور توبہ کرنے والے دونوں کے نامہ اعمال برابر برابر ہیں،
متقی کا نام اعمال اس لیے پاک ہے گناہ سے کہ اس نے گناہ کیا نہیں، اور توبہ کرنے والے کے نام اعمال میں گناہ اس لیے نہیں ہوتے کہ اس نے گناہ تو کیا تھا مگر توبہ کر لی تو اللہ نے سب مٹا دیا۔ اور اللہ کیسوں کو معاف کرتا ہے؟ ایک حدیث اس کا مفہوم پیش کر رہا ہوں، سب دل کے کانوں سے بھائی بہنیں سب، لیکن توبہ کی شرط پہ، اسی شرط پہ سناؤں گا کہ توبہ کر کے جاؤ گے، کرو گے نا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ۔ اب کوئی اٹھے گا تو نہیں، توبہ کی پوری داستان سن کے جائیں گے۔ فاروق اعظم اس کے راوی، بہت کم روایتیں فاروق اعظم سے، اس کے راوی فاروق اعظم، مفہوم پیش کر رہا ہوں، حدیث نہیں پڑھ رہا ہوں، حدیث کا مفہوم اپنے الفاظ کے جامع میں۔ فاروق اعظم راوی کہتے ہیں کہ میں حضور علیہ السلام سے ملنے گیا، اللہ کے رسول علیہ السلام سے ملاقات کے لیے گیا تو میں نے دیکھا کہ دروازے پر حضور کی چوکھٹ پر ایک جوان پڑا ہوا ہے اور وہ سر پہ خاک ڈال رہا ہے، اپنے سر پہ خاک، رو رہا ہے، سر پہ خاک ڈال رہا ہے۔ میں نے پوچھا حضور کی چوکھٹ پہ سر پہ خاک ڈال رہا ہے تو؟ اس نے کہا ہاں، میں حضور سے ملنا چاہتا ہوں، آقا سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، لیکن میری ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ میں حضور سے ملاقات کروں۔ اے عمر، اس لیے کہ حضور علیہ السلام اس وقت ظاہری طور پہ حیات تھے تو آپ امیر المومنین نہیں بنے تھے، تو اس جوان نے کہا اے عمر، خدا کے لیے ہمت نہیں ہو رہی آقا سے ملنے کی، ایک ملاقات حضور سے کرا دیں گے آقا سے اجازت لے لو کہ حضور مجھے حاضری کی اجازت دے دیں۔ سرکار کی بارگاہ میں فاروق اعظم گئے، حضور ایک جوان ہے دروازے پہ پڑا رو رہا ہے، سر پہ خاک ڈال رہا ہے، بہت رو رہا ہے، آپ سے ملنا چاہتا ہے، حاضری کی اجازت چاہتا ہے۔ کریم آقا رحمت للعالمین نے فرمایا بلا اس کو، وہ جوان آیا، سرکار نے فرمایا کیا ہوا؟ اس نے اس کی آقا بندہ پرور غریب پرور میرے کریم آقا میرے لیے دعا کر دو، اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے بخش دے، میری مغفرت کر دے۔ سرکار نے فرمایا کیا ہوا؟ اس نے اس کی سرکار میری ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ میں اپنا گناہ آپ کو بتا سکوں، میرے اندر اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ میں اپنا گناہ آپ کو بتا سکوں، کریم بس اتنا دعا کرتے اللہ مجھے معاف کر دے۔ میرے آقا نے فرمایا اے جوان مجھے بتا تو صحیح تیرا گناہ کیا ہے؟ اس جوان نے پھر کہا میرے بندہ پرور کریم آقا میرا گناہ بہت بڑا ہے، بس حضور بہت بڑا ہے، میں کہہ نہیں سکتا، بہت بڑا ہے۔ کریم آقا نے کہا کیا تیرا گناہ زمین سے بڑا ہے؟ اللہ اکبر۔ ہاں کہا میرا گناہ زمین سے بڑا ہے۔ تیرا گناہ سمندر کی جھاگ سے بڑا ہے؟ ہاں کہا میرا گناہ سمندر کی جھاگ سے بڑا ہے۔ تیرا گناہ آسمانوں سے بھی بڑا ہے؟ ہاں کہا میرا گناہ آسمانوں سے بھی بڑا ہے۔ پھر آقا نے فرمایا کیا تیرا گناہ اللہ کی رحمت سے ہی بڑا ہے؟ کیا تیرا گناہ خدا کی رحمت سے ہی بڑا ہے؟ مسلمان تھا، لگا نہیں آقا میرا گناہ اللہ کی رحمت سے بڑا نہیں ہے، اور نہ رحمت خدا سے بڑا گناہ ہو سکتا ہے۔ حضور میرا گناہ بہت بڑا ہے لیکن خدا کی رحمت سے بڑا نہیں ہے۔ تو پھر سرکار نے فرمایا بتا کیا کیا تاکہ میں تیرے لیے دعا کروں؟ اس نے کہا آقا وہ کم نصیب ہوں کفن چور، لوگوں کا کفن چوری کرتا تھا۔ آقا اتنے مردوں کو ننگا کیا، کفن چوری کیا، کیونکہ اس دور میں ہاتھ سے کپڑا بنا جاتا تھا، کپڑے کی بڑی قلت تھی، آج کی طرح کپڑے اتنے عام نہیں تھے، لوگ کفن بھی چوری کرتے تھے۔ آج تو شاید کوئی کفن چوری نہیں کرتا ہوگا، یہ گناہ ابھی نہیں ہوگا دنیا میں، لیکن اس وقت وہ گناہ تھا۔ حضور میں کفن چور تھا، آقا مردے ننگے کرتا تھا۔ ایک دن حسب معمول ایک قبر میں کھودنے کے لیے گیا تو دیکھا کہ ایک لڑکی کی قبر تھی، بہت خوبصورت تھی وہ۔ میں نے اس کا کفن نکالا، رات کا سناٹا تھا، چاند کی چاندنی دودھیا روشنی بکھیر رہی تھی۔ وہ لڑکی جب کفن میں نکال چکا تو پھر اس کی کیا کیفیت ہوگی اب کیا بیان تو نہیں کی جا سکتی۔ تو میں نے اس کے بدن کو دیکھا، شیطان نے مجھ پہ حملہ کیا اور میں نے قبرستان میں مردہ لڑکی کے ساتھ زنا کیا۔ ایک مردہ لڑکی، حضور وہ لڑکی کھڑی ہو گئی، مجھے ایسا لگا وہ کھڑی ہو گئی۔ اس نے کہا اللہ تجھے برباد کرے، اللہ تجھے تباہ کرے، تو نے مجھے ناپاک کر دیا، تو نے مجھے کیا کر دیا، میرے ساتھ کیا کیا؟ اور وہ اچانک غائب ہو گئی۔ میں بھاگا، میرے کانوں میں اس کی آواز آتی ہے، میں کھا نہیں سکتا، سو نہیں سکتا، کوئی کام نہیں کر سکتا،
میں اکیلا ہوتا ہوں تو اس کی آواز میرے کانوں میں آتی ہے، آقا میں نے بہت بڑا جرم کیا ہے، قبرستان میں مردہ لڑکی کے ساتھ مجھ سے بدکاری ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ جو جتنا بڑا عالم ہوگا وہ اتنا زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، اور اللہ کی مخلوق میں حضور سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، تو جتنا ہمارے حضور اللہ سے ڈرتے ہیں اتنا اللہ سے کوئی نہیں ڈرتا۔ جب اس نوجوان نے کہا مردہ لڑکی کے ساتھ زنا کیا، حضور پر اللہ کا خوف غالب آ گئی، حضور پر اللہ کی خشیت طاری ہو گئی، اور حضور نے نفرت کی وجہ سے نہیں، اللہ کے خوف کی وجہ سے کہا اے جوان تو نے کیا کیا، اے جوان تو نے کیا، جلدی جلدی تو دور نکل، جلدی دور ہٹ، مجھے ڈر لگ رہا ہے تیری وجہ سے کہیں اللہ کا عذاب نہ آئے، آگ نہ برس پڑے، پتھر نہ برس پڑے، جلدی یہاں سے ہٹ۔ وہ جوان ہٹ گئے، جنگلوں میں چلا گیا، خاک ڈالتا، توبہ 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 توبہ، معافی معافی، دیوانوں کی طرح پھر رہا ہے، توبہ۔ 40 دن گزرے، ایک دن اس نے کہا مولا اگر میری معافی نہیں ہو سکتی، دیکھو اس کا انداز، میرے اللہ کا انعام، اگر میری معافی نہیں ہو سکتی، میں نے اتنا بڑا گناہ کر ہی لیا ہے کہ میرا گناہ تیری رحمت سے بڑا ہو گیا، اگر واقعی میرا گناہ تیری رحمت سے بڑا ہو گیا تو وہ عذاب بھیج کہ مجھ سے پہلے کسی کو ایسا عذاب نہ دیا اور نہ میرے بعد کسی کو ایسا عذاب دینا، اور اگر میرا گناہ تیری رحمت سے بڑا نہیں ہے اور ہرگز نہیں ہے، بے شک تیری رحمت بہت بڑی ہے، تو مجھے معاف کر دے، اور اگر مجھے معاف کر دیا ہے تو تیرے محبوب کو بتا دے کہ تو نے مجھے معاف کر دیا ہے، محبوب موجود ہے، ان کی زبانی سننا چاہتا ہوں کہ تو نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ بس اتنا کہنا تھا، بلبل سدرہ زمین پر آئے، آقا کو سلام کیا، عرض کی یا رسول اللہ خدا آپ کو سلام کہتا ہے، اور فرماتا ہے کہ وہ کفن چور کا کیا حال ہے؟ سرکار نے کہا جبریل کتنا بڑا گناہ اس نے کیا، جبریل نے مسکرا کے کہا لیکن آپ کے صدقے اللہ نے اسے بخش دیا، سبحان اللہ سبحان اس نے اللہ، سچی توبہ کی، اللہ اللہ، آپ کے صدقے اللہ نے اسے بخش دیا۔ حضور کو حیرت ہوئی، تعجب، اللہ اکبر، اتنا بڑا پاپی بخشا گیا۔ اور پھر جبریل نے کہا حضور مزید خوشخبری سنیے، صرف وہی بخشا نہیں گیا، اگر بالفرض اس سے بڑا بھی کوئی پاپی ہوگا، گنہگار ہوگا، اس سے بڑا بھی کوئی جرم کرے گا اور آپ کے صدقے معافی مانگے گا تو اللہ کا وعدہ ہے اللہ اس کی بھی مغفرت فرما دے گا، اللہ اس کی بھی بخشش فرما دے گا۔ بھائیو ہمیں مرنا ہے، موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں، تیاری کرو، نماز کے پابند نہ، علم دین سیکھو، درود شریف پڑھا کرو، درود شریف کثرت سے پڑھو گے، مرنے کے بعد کیڑے کھانا تو دور کی بات، کفن بھی انشاءاللہ تمہارا میلا نہیں ہوگا، تمہارے جسم کو قبر کی مٹی نہیں کھا سکے گی جو کثرت سے درود پڑھے۔ پاک رہو، باوضو رہنا سیکھو، نماز کبھی مت چھوڑو۔ بولو اس پورے عرس کی تقریب میں کتنے لوگ سچے دل سے اللہ کو گواہ بنا کر آج سچی توبہ کرتے؟ ہاتھ اٹھائیں، میں آپ کو توبہ کراتا ہوں، ہم سب توبہ کریں، پڑھیں استغفر اللہ، ایسے نہیں دونوں ہاتھ، دیکھیے ایسے نہیں، دونوں ہاتھ اٹھائیں اور فرشتوں کو گواہ بنائیں، اب میرے ساتھ پڑھیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یا اللہ ہم اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، یا اللہ ہم اپنے تمام گناہوں سے توبہ، ہماری توبہ تیرے محبوب کے صدقے قبول فرما۔ اب بتاؤ کل سے گناہ کرو گے؟ بولو انشاءاللہ کرو گے، نہیں کرو گے نا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ بولو کون نماز آج سے پابندی سے پڑھے گا؟ ہاتھ اٹھا کے مجھے بتائیں۔ سبحان، نماز کے 10 منٹ لگتا ہے صرف، کل سے نہیں آج سے، آج سے۔ جنہوں نے عشاء نہیں پڑھی ہے پہلے جا کر کیا کرنا ہے؟ بولو کیا کرنا ہے؟ عشاء پڑھنا ہے، فجر بھی پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ دیکھو نماز پڑھ کے دیکھو اس کی برکتیں ملے گی۔ اللہ پاک سب سے پہلے مجھے آپ سب کو توفیق عطا فرمائیں، گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف کر دے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔